بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ذمہ دار کو اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایسے ملازم کی تلاش تھی جو جانساری سے اس کے جانوروں کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے شکایت رہتی تھی کہ اسے کوئی محنتی ملازم ملا ہی نہیں۔ ذمہ دار کے پاس کام کرنے کے لیے ذمہ دار کی سخت شرطوں سے تنگ کوئی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب اس ذمہ دار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ ذمہ دار نے اس سے پوچھا، اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ اس مجبور آدمی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ ذمہ دار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی، مگر آنے والے سردیوں اور بارشوں، آندھی کی طوفان کے خدشات کے مارے بامشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ ہی لیا۔ ایک رات کو جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، مکانوں کی چھتیں آندھیوں سے اڑ رہی تھیں، تو نہ جانے اس کے ڈھور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ذمہ دار اپنے اثاثوں کی عدم تحفظ کے خدشات کے مارے اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند سو رہا ہے۔ ذمہ دار نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ باہر بارش اور طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیم و آنکھوں سے ذمہ دار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب بھی بارش ہو یا طوفان سکون سے سوتا ہوں۔ ذمہ دار چینی چنگھاڑا اپنے مال مویشیوں کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی ساری مرغیاں پرندے اپنے اپنے ڈبوں میں احتیاط سے ڈھکے ہوئے اور محفوظ ہیں۔ اس کے جانور سکون سے گھاس کھا رہے ہیں اور گھوڑے تندرست و توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ذمہ دار نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات اور تنگی کے وقت بارشوں اور طوفانوں میں سکون سے سوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھی طریقے سے سر انجام دیتا ہے، آنے والے خدشات کا توڑ پہلے سے بنا کر رکھتا ہے، وہ آنے والے کل کی پریشانیوں سے بے خطر ہو کر سو سکتا ہے۔ اس کام کے لیے کچھ اور نہیں، بس کل کے لیے آج محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔